روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے، ہم آئے تو دور اندھیرا ہو جائے رات کھلتا سویرا ہو، جائے رات کھلتا سویرا ہو، روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیاری بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام روشن کرنے میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہوتے ہیں مزے مزے کے سیگمنٹس اور ایکٹیویٹیز۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری بچیوں، چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ پیاری بچیوں، یہاں پر کون سی موجود بچی ہمیں کلام سنائیں گی؟ جی جویریہ، آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گی؟ نور والا یہ جی شروع کیجیے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک سے چاند ستارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور جایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی تو جویریہ نے اپنے انداز میں کلام سنایا، ان کا جذبہ مرحبا۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو اسے نظر انداز کیجیے گا۔ جی یہاں پر کون سی موجود بچی ہمیں کلام سنائیں گی؟ جی منیزہ، آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گی؟ وہ شہر محبت۔ جی شروع کیجیے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو منیزہ نے اپنے انداز میں کلام سنایا، ان کا جذبہ مرحبا۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو اسے نظر انداز کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پیارے پیارے نام۔ روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے۔ پیاری بچیوں، سیگمنٹ ہے پیارے پیارے نام۔ آج بھی میں آپ کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک نام بتاؤں گی، اور وہ نام ہے وسیم، جس کا مطلب ہے حسین چہرے والا۔ پیاری بچیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ساری ہی اچھی کوالٹیز جمع ہیں۔ اور پیاری بچیوں،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی بات کی جائے تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ اتنا خوبصورت تھا جس کی کوئی مثال نہیں، اور انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آئیے بچیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندی رات میں دیکھا۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سے چہرے کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کیا رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک دمک میں تلوار کی طرح تھا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرہ انور کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جب حضور کے نور سے روشن چہرے کو دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ تو بچوں، معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بہت ہی خوبصورت تھا۔ پیاری بچوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے۔ پیاری بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو کچھ تصویریں دکھاتے ہیں اور ان تصویروں کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بھی بتاتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو پہلی تصویر دکھاتے ہیں۔ روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے۔ جی پیاری بچوں، یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ جی پیاری بچوں، یہ مسجد اقصیٰ کی تصویر ہے۔ پیاری بچیوں، مسجد اقصیٰ بھی ایک بہت مبارک مسجد ہے اور یہ فلسطین میں واقع ہے۔ مسجد اقصیٰ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ معراج کی رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں تشریف لے گئے۔ پیاری بچوں، اس مبارک مسجد کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے۔ جی پیاری بچوں، اب ہم آپ کو نیکسٹ پکچر دکھاتے ہیں۔ روشن کرنے ہم آئے تو دور اندھیرا ہو جائے۔ جی پیاری بچوں، یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ مسواک۔ جی پیاری بچوں، یہ مسواک کی تصویر ہے۔ پیاری بچوں، مسواک استعمال کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت ہے۔ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے، نظر تیز کرتی ہے۔ جی پیاری بچوں، اب ہم آپ کو تیسری پکچر دکھاتے ہیں۔ ہم آئے تو دور اندھیرا ہو جائے رات کھلتا سویرا۔ جی پیاری بچوں، یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ جی پیاری بچوں، یہ مالٹا یعنی اورنج کی تصویر ہے۔ پیاری بچوں، مالٹا یعنی کہ اورنج بھی ایک بہت لذیذ اور مزیدار پھل ہے۔ مالٹا اور کینو وٹامن سی کا بہترین خزانہ ہے۔ مالٹا دل و دماغ کو سکون پہنچاتا ہے اور جسم سے پانی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مالٹا ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر بناتا ہے۔ تو بچوں، آپ کو سمجھ آیا مالٹا ہمارے لیے کتنے فائدے مند ہے؟ جی تو بھائی بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا۔ بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے۔ پیاری بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم دو ٹیمز بناتے ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ دونوں ٹیموں سے بچوں کو بلوا کے باکس سلیکٹ کرواتے ہیں اور باکس میں جو کوشچن نکلتا ہے بچوں کو ان کا آنسر دینا ہوتا ہے۔ پیاری بچوں، ٹیم اے سے کون سی بچی آئے گی؟ جی جویری، آپ آئیے۔ روشن کرنے روشن کرنے ہم آئے تو دور اندھیرا ہو جائے رات کھلتا سویرا ہو جائے رات کھلتا سویرا ہو۔ روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے ہم آئے تو دور اندھیرا ہو جائے رات کھلتا سویرا ہو جائے رات کھلتا سویرا ہو۔ روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے۔ جی زویریہ، میرا آپ سے سوال ہے کہ
प्यारी बीवी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदाएं। जी तो जवेरिया ने जवाब दिया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं। जवेरिया का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो अब टीम बी से कौन सी बच्ची आएगी? जी शहरबानो आप आइए। जाए रात खिलता सवेरा हो, रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने, रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने, हम आए तो दूर अंधेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने। जी शहरबानो मेरा आपसे सवाल है कि कुरान पाक में किस सहाबी रसूल का नाम आया है? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। शहरबानो का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो टीम ऐसे कौन सी बच्ची आएगी? जी हनफिया आप आइए। रोशन किरने, हम आए तो दूर अंधेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने, रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने, हम आए तो दूर अंधेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो। जी हनफिया मेरा आपसे सवाल है कि पूरे मुल्क में कुल कितनी आयत हैं? 30। जी तो हनफिया ने जवाब दिया 30। हनफिया का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो अब टीम बी से कौन सी बच्ची आएगी? जी आमिना आप आइए। रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने, रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने, हम आए तो दूर अंधेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने। जी आमिना मेरा आपसे सवाल है कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह रोजाना कितने नवाफिल पढ़ा करते थे? 1000। जी तो आमिना ने जवाब दिया 1000। आमिना का जवाब दुरुस्त है। जी तो अब टीम ऐसे कौन सी बच्ची आएगी? जी खतीजा आप आइए। दूर अंधेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने, रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने, हम आए तो दूर अंधेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो। जी खतीजा मेरा आपसे सवाल है कि मुसलमान पर दिन भर में कुल कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5। जी तो खतीजा ने जवाब दिया 5। खतीजा का जवाब दुरुस्त है। जी तो अब टीम बी से कौन सी बच्ची आएगी? जी शांजिल आप आइए। रोशन किरने रोशन किरने, रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने, हम आए तो दूर अंधेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, रोशन किरने रोशन किरने। जी शांजिल मेरा आपसे सवाल है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी शहजादी का नाम बताएं। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी तो शांजिल ने जवाब दिया हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। शांजिल का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो टीम ऐसे कौन सी बच्ची आएगी? जी उरुच आप आइए। रोशन किरने रोशन किरने, हम आए तो दूर अंधेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, रोशन किरने रोशन किरने। जी उरुच मेरा आपसे सवाल है कि वो कौन से नबी हैं जिनके जमीन पर एड़ियां रगड़ने से आबे जमजम का चश्मा जारी हुआ?
حضرت اسماعیل علیہ السلام. جی تو عروج نے جواب دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام. عروج کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی تو اب ٹیم بی سے کون سی بچی آئے گی؟ جی ام ہانی آپ آئیے. جائے رات کھلتا سویرا ہو، روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے، روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے، ہم آئے تو دور اندھیرا ہو، جائے رات کھلتا سویرا ہو، جائے رات کھلتا سویرا ہو، روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے، روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے. جی ام ہانی میرا آپ سے سوال ہے کہ سب سے آخر میں کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن پاک. جی تو ام ہانی نے جواب دیا قرآن پاک. ام ہانی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا. اب ہم چلتے ہیں اپنا نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے. جی پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے منیزہ. جی منیزہ آپ شروع کریں. نیکی کی باتوں میں آج میرا ٹاپک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا. پیاری بچیاں اور کڈس پندی چینل کے ناظرین، آج کے اس سیگمنٹ میں آج ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کھانوں کے بارے میں سنیں گے. پیاری بچیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے اور زمین پر تشریف فرما ہوتے اور ارشاد فرماتے، بے شک میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح کھانا کھاتا ہوں اور بندے کی طرح بیٹھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا کھانے کو ناپسند فرماتے تھے. ککڑی تر کھجور کے ساتھ ملا کر بھی کھایا کرتے تھے اور فرماتے، ککڑی کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی کو مٹا دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانوں میں گوشت بہت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، گوشت لسننگ پاور کو بڑھاتا ہے، اور اگر میں اپنے رب سے سوال کرتا کہ وہ مجھے ہر روز گوشت کھلائے تو وہ ضرور ایسا کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو پسند کرتے اور فرماتے، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں کدو زیادہ ڈالو کیونکہ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے. اور یہ بھی فرماتے، جب تم کدو پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کرو. سبحان اللہ. پیاری بچیوں، ہم بھی اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرہ. جی پیارے بچوں منیزہ نے ہمیں کتنی پیاری اور نیکی کی باتیں بتائیں. اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ بھی ختم ہوا. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے. پیاری بچیوں آج ہم اس سیگمنٹ میں ایک ایسی دعا سیکھیں گے جس کو پڑھنے سے پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ دعا کون سی ہے آئیے سنتے ہیں. پیاری بچیوں جو کوئی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ تمام بھی اس دعا کو پڑھنے کی عادت بنائیں. آئیے مل کر دہراتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ 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 سبحان اللہ و بحمدہ. پیاری بچوں اور گیٹس مدی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اس پروگرام میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں سنی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے کڈس مدی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے ہم آئے تو دور اندھیرا ہو جائے رات کھلتا سویرا ہو جائے رات کھلتا سویرا ہو روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا